ہاں گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ ہاں اس نے دوران میں اس نے حمزہ کو حوصلہ دیا تھا اور دل جوئی بھی کی تھی، اور جگنو کی موجودگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ الزام اس کے سر آ جائے کہ اس نے حمزہ کو بھڑکایا ہے۔ قسط نمبر 28۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو بار بار باور کرایا تھا کہ وہ حمزہ لوٹ جانے کے لیے مجبور کر دے گی۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف جو پرندوں سے بھرا ہوا تھا، وہ پرندوں کی قطار دیکھنے میں اتنی موہو تھی کہ اس نے گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ذہنی سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے گردن گھمائی جانب دیکھا تو اسے کچھ اور ہی نظر آیا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ عجیب وحشت زدہ سی شکل ہو رہی تھی اس کی، بے خوابی کی شکار آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایک لمحے کو فریہ سب کچھ بھول گئی۔ حمزہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں نہیں؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ جتنا جیتا جاگتا نظر آ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ فریہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ حمزہ اس کے تاثرات سے بے خبر نہیں تھا لیکن خاموش رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہاں؟ اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، بحفاظت گھر چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، یہ بات نہیں ہے، پلیز، جو بات بھی ہے یہیں گھر میں کر لو، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے حمزہ کہ مزید کچھ سہ سکوں۔ فریہ، اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، کیا تم بھی مجھ سے راستہ الگ کر لو گی؟ دیکھو پلیز ایسا مت کرنا، ان 2 ہفتوں کے اندر اندر میں نے سب کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے والدین، بہن بھائیوں سے جدائی کا فیصلہ کیا ہے، اب کہیں تم مجھ سے جیتے جی جدا مت ہو جانا، میں مر جاؤں گا۔ اس کی آواز اس قدر بے بسی تھی کہ فریہ پگھلنے لگی۔ یہ بات نہیں ہے، بس میں سب کو ممی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تمہارے ساتھ کہیں باہر جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں چچی جان۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ یقیناً بہت غصے میں ہوں گی۔ سعدیہ نے مجھے مما کے فون کے متعلق بتایا تھا، اور جب طرح بتایا تھا اس نے، میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انہوں نے چچی جان سے کتنی بدتمیزی کی ہوگی۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس میں میرا قصور ہے، بولو۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ بولو نا، کیا تم بھی مجھے ہی مجرم سمجھتی ہو؟ نہیں، لیکن ممی کسی صورت راضی نہیں ہوں گی، میں ان کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں۔ نہیں حمزہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر مجھے کرنے دو جو میں کرتا ہوں۔ چچی جان مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، بیکار ہے ان سے بھی بات کرنا، جو کچھ ان کو سننا پڑا ہے نا میری وجہ سے، اس معاملے میں وہ بھی پتھر ہی ثابت ہوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بلا وجہ کی رکاوٹیں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک میری مما جانی، میرے گھر والے کافی نہیں ہیں، جو چچی جان بھی ان جیسے ہی سلوک کر رہی ہیں۔ میرا فیصلہ میرے والدین کو ہی کرنا چاہیے، لیکن وہ الماس بھابھی کی باتوں پر چل رہے ہیں، اور اب سب کارڈ بھابھی کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور وہ میری قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے الماس بھابھی کو مما جانی کے کان بھرتے سنا ہے۔ تو کیا جانیہ بھابھی بھی؟ فریہ نے حیرت سے حمزہ کی صورت دیکھی۔ نہیں، وہ میری بہن، دوست، بھابھی، ماں جیسی ہیں، جتنا اس گھر میں وہ میرے لیے دکھی ہیں شاید ہی کوئی ہوگا، کیونکہ اگر کسی کو میرے دکھ کا احساس ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اور ایک بات کہوں فریہ، جانیہ بھابھی نے ہمیں ایک کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ہی بات کرتی ہیں جو کر سکتی ہیں۔ وہ جگنو بھائی کو بھی کنوینس کر رہی ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ فی الحال ان 2 لوگوں کے علاوہ کوئی فیور میں نہیں ہے۔ بہت مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ پھپھو نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یاسمین بھابھی کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ ہاں فریہ، الماس بھابھی بس پس پردہ مما جانی سے سب کچھ وہی کروا رہی ہیں جو وہ چاہتی ہیں، قدم قدم پہ مجھے شکست دے رہی ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں، جاؤ لے آؤ فریہ کو، نکاح کا ہی مسئلہ ہے نا تو مسجد میں کروا لینا۔ اب بتاؤ کیا جواب دوں؟ دل تو چاہتا ہے کہ سارے ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر ایسا جواب دوں کہ بس، لیکن افسوس، سامنے ماں ہے میری، اس لیے چپ ہو جاتا ہوں، مگر مجبور نہیں ہوا۔ سارا خاندان بھی ان کی مٹھی میں ہو جائے لیکن میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اس نے طویل سانس لی۔ رشتہ داروں سے ٹھکرانا نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ تائی جان کو مزید بھڑکائیں گے۔ خیر، خبریں تو ان تک بھی پہنچائی گئی ہوں گی۔ اس نے طویل سانس لی۔
اب تم خود سوچو، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ فریہ نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ ان مسائل کو ایک طرف رکھ کے تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا میرے بغیر رہ سکو گی؟ حمزہ نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ یہی تو وہ بات تھی جو وہ پچھلے دنوں سے سوچ رہی تھی۔ اور صرف یہی نہیں فریہ، بلکہ یہ بھی سوچو کہ کیا یہ مسائل کوئی شرعی یا قانونی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ان سے ہماری زندگی پر، ذاتی زندگی اثر پڑ سکتا ہے؟ اثر پڑے یا نہ پڑے، مگر رسم معاشرہ تو یہی ہے۔ رسم معاشرہ کو گولی مارو۔ وہ بھڑک اٹھا۔ میں نہیں مانتا ان رسومات کو جن کی وجہ سے دو پڑھے لکھے باشعور لوگ اپنی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ مذہبی طور پر صرف والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہمیں مذہباً اور قانوناً اس کا حق حاصل ہے۔ پھر یہ پیچیدگیاں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں سرکشی ہی نہیں، بغاوت کی بو تھی۔ فریہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس طرح کی باتیں مت کرو۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، ابھی میں صرف مشاہدہ کر رہا ہوں، آزما رہا ہوں، انہیں بھی جو مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بھی جو اپنے خود ساختہ رواجوں کے ذریعے ہمیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ سلگتے ہوئے لب و لہجے میں بولا، بہرحال میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا کہ تم میرا اعتماد مت توڑ دینا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اسے ایسے حالات میں حوصلہ ہار دیتی ہیں۔ اور پھر وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، نہیں حمزہ۔ فریہ بے اختیار ہو گئی۔ اگر میں ممی کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں کھو دینے کا حوصلہ مجھ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں کوئی مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتا، تم مطمئن رہو۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ فریہ کی آنکھیں اس کے عزم کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ واقعی مطمئن ہو گیا۔ شکر ہے، کم از کم تم تو میرے ساتھ ہو۔ اب میں ہر محاذ پر لڑ سکوں گا اور جلد ہی تم دیکھو گی کہ میری فیملی تمہارے گھر خود چل کر آئے گی۔ سچ؟ فریہ کو یقین نہیں آیا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تم دعا کرو، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میں مما جانی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مما جانی الماس بھابھی کے شہر سے نکل آئیں گی، لاکھ ان کی پھپھو سہی، لیکن میری بھی تو ماں ہے۔ وہ اس کو سب تفصیل بتا کر چلا گیا اور فریہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیٹ عبور کر گیا تھا۔ کتنے مضبوط ارادے باندھے تھے کہ اسے منع کر دوں گی کہ لوٹ جائے، لیکن اسے سامنے دیکھ کر سب ارادے بھری ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل گئے۔ وہ سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی گود پرندوں سے خالی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یاسمین بیگم کے چہرے پر گہرا تفکر چھا گیا تھا۔ اور میں دوبارہ تمہاری زبان سے فریہ کا نام نہ سنوں، اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ وہ اپنا آف موڈ اور ناگواری چھپا نہیں سکیں، بس کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک منٹ ماما جانی۔ وہ تیزی سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر اختیار حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری بات رد کر دیں۔ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز بیٹھیں۔ اس نے منت کے سے انداز میں ان کے شانے تھام کر دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی۔ آپ فریہ سے پیر باندھ کر بیٹھ گئی ہیں، فریہ کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہیں۔ کیا فریہ کو بہو بنانا آپ کے لیے ناقابل ہے؟ تم یہی سمجھ لو۔ وہ ناگوار لہجے میں گویا ہوئی۔ حمزہ کچھ دیر تک خاموش رہا، جیسے کسی نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہو۔ ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، یاسمین بیگم نے رسانیت سے مخاطب کیا۔ ہمارا رہن سہن اور مزاج ان سے مل نہیں کھاتا۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ فریہ کے علاوہ تم جس سے کہو، جہاں کہو، میں رشتہ جانے کو تیار ہوں۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اور مجھ سے بحث نہ کرنا، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی اور تم اپنا مطالبہ منوانے کے لیے پرتاثر دلائل نہیں لا سکتے۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک دکھ سا جھلک رہا تھا۔ وہ ہمارا خون، ہمارا خاندان ایک ہے، پھر کوئی نقص، کچھ بھی کہو، میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی، اور میں اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ سادہ دل، خوش مزاج اور مخلص لڑکی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑی گہری نظروں سے بیٹے کا چہرہ پڑھ رہی تھیں۔ ضد مت کرو، بہت کچھ تباہ ہو جائے گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، پھر جو دل میں ہے کرو،
دیکھتی ہوں میری مرضی کے بغیر کیسے سب ممکن ہوتا ہے۔ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں ماما جانی۔ جو لڑکی شادی سے پہلے اولاد کو ماں کے سامنے لا کھڑا کرے وہ بعد میں کیا کرے گی؟ ایسی لڑکی سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہی لڑکی آپ کے گھر کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ یاسمین بیگم کوئی جواب دیے بغیر واپس چلی گئیں اور وہ وہیں کھڑا رہا۔